آج کے نشست پہلی جو ہے تو ہماری ابتدائیہ پروفیسر راشد حسین صاحب جو ہے پیش کریں گے. ان سے گزارش ہے کہ گزشتہ سال کی جو رویداد ہے اور ابتدائیہ رفتار ادب کے حوالے سے وہ ہماری دوستوں کے سامنے رفتار ادب ہلکار باب ذوق پشاور کے جھروکے سے. ابتدائیہ بزرگوں کے شفقت کے سائے میں ہلکار باب ذوق پشاور نصف صدی سے زیادہ عرصے سے کار ادب کو فروغ دینے میں سرگرم عمل ہے. سال 2022 میں بھی یہ سفینہ ادب اپنے اگلے جزیروں کی تلاش میں نکلی. زمہریر سردی ہو کہ جلسہ دینے والی گرمی، ہلکار باب ذوق کے بینر تلے تواتر سے اجلاس ہوتے رہے، جن میں بزرگ شعراء و ادباء کے ساتھ ساتھ نوجوان لکھاری بھی شریک ہوتے رہے اور بزرگوں کے علم و فن سے فیضیاب ہوتے رہے. اس سال کچھ نوواردان حلقہ بھی آتے رہے اور علم و ادب کی روشنی سے مستفید ہوتے رہے. نوجوان لکھاریوں کی تربیت حلقے کے اہم وظائف میں سے ایک ہے. کوہاٹ سے تعلق رکھنے والے نوجوان شاعر ہارون عدیل اجلاسوں میں شرکت کے لیے تواتر سے کوہاٹ سے آتے رہے، جبکہ شفقت قریشی اکوڑا خٹک سے شریک ہوتے رہے. ان کے علاوہ بھی دور دراز اور پشاور کے مضافات سے احباب ان اجلاسوں کو رونق بخشی. نئے سال، عیدین، بہار اور اس طرح کے مختلف مواقعوں پر گاہے بگاہے مشاعروں کا اہتمام بھی کیا گیا، جن میں نوجوان اور بزرگ شعراء کرام نے اپنے فن کے جوہر دکھائے اور حاضرین کے لیے لطف و انبساط کا سامان مہیا کرتے رہے. اس سلسلے کا پہلا مشاعرہ 18 جنوری 2022 کو ہوا، جس میں کثیر تعداد میں شعراء نے شرکت کی اور حاضرین سے داد وصول کی. اس سال اردو سائنس بورڈ کا دفتر بوجوہ پشاور سے لاہور منتقل ہو گیا، لہٰذا دیوان گان ادب کا نیا مسکن سٹی نمبر 3 اسکول خیبر بازار پشاور ٹھہرا. یہ اسکول حاضہ کے پرنسپل پرویز اقبال صاحب، قاری شاہد اعظم الازہری اور ڈاکٹر ظفر عباس کی ادب دوستی کے باعث ممکن ہوا. نئے آشیانے میں اہلیان فکر و فن نے نئے جوش اور نئے ولولے سے شرکت کی. ہلکار باب ذوق پشاور دبستان پشاور کی ایک فعال، مستعد اور مؤثر تنظیم ہے جو ہر زاویے سے ادب کی خدمت میں سال بھر جٹی رہتی ہے، شک پیش کرنے کے لیے احباب کو تحریک دیتی ہے. اس طرح مسلسل موٹیویشن سے زنگ آلود قلم بھی رواں رواں ہو کر کار ادب کو بڑھاوا دینے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں. ہلکار باب ذوق ہمیشہ نئے افقوں کی تلاش میں سرگرداں رہتا ہے اور نئے زاویوں سے دبستان پشاور میں ادب کے فروغ میں اپنا حصہ ڈالتا رہتا ہے. اس ضمن میں حلقے کے بینر تلے کتاب کیفے کا ڈول ڈالا گیا، جس کے کئی اجلاس منعقد ہوئے. ان اجلاسوں میں مقررین نے قومی اور بین الاقوامی ادبی کتب پر اظہار خیال کیا اور اس خطے کے ادب اور ادیبوں کو بین الاقوامی ادب سے متعارف کرتے رہے. غالب کے فن اور شخصیت کی سمجھ ہر شاعر و ادیب کے لیے لازم ہے، لہٰذا حلقے نے غالب کی شاعری کے مخفی گوشوں کو آشکار کرنے کے لیے جو غالب فہمی کا سلسلہ شروع کیا تھا، اس سلسلے میں اس سال بھی غالب کی ایک غزل پر بات ہوئی اور انہیں خراج عقیدت بھی پیش کیا گیا. حلقے کے زیر انتظام ادب کے مختلف زاویوں پر مبنی تخلیقات تنقید کے لیے پیش ہوتی رہیں، جن میں غزل، نظم، افسانہ قابل ذکر ہیں، جبکہ راج افریدی نے ادب اطفال کے حوالے سے بھی افسانے اور ایک مختصر ڈرامہ تنقید کے لیے پیش کیا. اس کے علاوہ ڈاکٹر نور حکیم جیلانی نے ادب، فلسفہ، نفسیات اور تصوف پر مبنی ابتدائیہ پیش کر کے حلقے کے شکوں کی بوکلمونیوں میں اضافہ کیا. اختر محمود سیماب، اکبر مروت، جناب مشتاق شباب، ہارون عدیل،
ڈاکٹر زیغم حسن، راجہ فریدی، ڈاکٹر سید زبیر شاہ، سید شکیل نایاب، ڈاکٹر عبدالحفیظ، ڈاکٹر عتیق الرحمان، ڈاکٹر نور حکیم جیلانی اور دوستوں کے بھی نام ہیں۔ تو آخر میں قسمت اللہ خٹک اپنی نثر اور شعری تخلیقات نقد و نظر کے لیے پیش کرتے رہے اور حلقے کو اعتبار بخشتے رہے۔